آج ہمارے ساتھ ہمارے خطے کی نامور علمی ادبی شخصیت پروفیسر ملک اعظم خالد صاحب موجود ہیں. آپ نے تدریس کے شعبہ میں زندگی کا بڑا حصہ گزارا اور سفر نامہ نگار ہیں، کالمسٹ ہیں، شاعر ہیں اور فنون لطیفہ کی جملہ رعنائیوں سے واقف ہیں. السلام علیکم جناب. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ تشریف لائے، میرے لیے تو بڑی باعث افتخار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ادیب اور یہ ہو، میں نہ تو کوئی ادیب ہوں نہ ہی کوئی ایسا رائٹر ہوں. یہ جو سفر نامہ میں نے لکھا تھا اس کی اسٹوری تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں نے یہ ڈر کی وجہ سے لکھا تھا کہ ڈاکٹر ارشد ناشاد صاحب، جب میں باہر سے آیا تو میں باتیں شاتیں کرتا تھا کہ وہاں یہ وہ کہتے کہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا کیسے مانیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو لکھو تو جب مانیں گے. اب میں ان کو تو ٹال سکتا تھا کہ وہ دودھ سے گائے گائے روزے ابروز شب بات آپ میں ان سے ہوتی تھی گفتگو، اور کئی بار خون بھی میں نہیں سنتا تھا کہ یہ پھر وہی بوجھ ڈالیں گے. پھر انہوں نے آپ کے ذمہ کیا اور آپ پھر آپ نے جو میرا اشر کیا وہ مجھے پتہ ہے تو میرے مجبوری کو لکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو جو چند الفاظ لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ارشد صاحب یا ڈاکٹر فاضل صاحب کے پاس بیٹھنے سے جو سیکھا ہے سچی بات ہے کہ مانو بات، ورنہ مان عالم کی مان دانا کالم کا جہاں تک کرو گے، کالم نگاری کی طرف بھی مجھے آپ ہی نے راغب کیا تھا. شاعری کا یہ حد تک لگاؤ ضرور تھا کہ میں شعر سمجھ لیتا تھا، لیکن شعر کہنا جو ہے وہ تو میرے لیے بار عدالت تھا. بہرحال میں نے نظموں میں کچھ کوشش کی تھی، چند نظمیں لکھی اور وہ بھی میری ذات کی کہانی تھی، کتھارسس سمجھنے سے، وہ پبلک کے لیے نہیں تھی. تو یہ مختصر سا ہے میرا ادبی آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے کیا اس کو، ظاہر ہے ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنا آپ کا تجربہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنا خاندانی پس منظر تھوڑا سا بتا دیں. لمبی داستان ہے جو سنی ہے بزرگوں سے، وہ یوں تھا کہ اس کی کوئی ایسی تحریری ثبوت تو ہے نہیں. جو کہانیاں صدری داستان ہے جو ان سے سنی سنائی تھی کہ وہ ہمارے آباء و اجداد آئے تھے گجرات سے. اب یہ بھی وہ نہیں کلیئر کر پائے تھے کہ وہ گجرات پاکستان والی تھی یا انڈیا والی گجرات تھی. تو وہ بتاتے تھے کہ بزرگ جو آئے تھے تو انہوں نے واہ گاؤں میں پہلے وہاں پہ انہوں نے قیام کیا. اس کے بعد انہیں کسی دور میں مغلوں کے دور میں یہاں زمین شمین الاٹ نہیں، مراڑیا گاؤں کا نام رکھا گیا. مراڑیا ایکچولی تو گجر کاسٹ جو ہے ہماری اس کی ایک گود ہے، سب کاسٹ ہے اس کی. تو وہ بتاتے تھے کہ دو بھائی تھے جو یہاں پہ. اب ان کے بعد یہ ہو کہ ایک بھائی جو تھے ان کی تو آگے نسل چلتی رہی، لیکن ہمارے جو آباد ہیں وہ جہاں ہمارے آنے تک ایک بندہ ہی تھا. اب ہمارے والد صاحب یہ کہہ رہے تھے کوئی بھائی نہیں تھا ان کا. اور اس کے بعد پھر ہم جب ہوئے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے 6 بھائی تھے. تو یہ تھا ہمارا خاندانی پس منظر. یہاں پہ والد صاحب ہمارے جو تھے وہ کرتے تھے کچھ سیاست میں بھی، ان کا لوکل سیاست میں ضلع کونسل کے ممبر رہے 1964 میں. 62 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں بھی وہ پی ڈی ممبر تھے، انپوز ہوئے تھے. 64 میں پھر وہ ضلع کونسل کے ممبر بنے اور اس کے بعد ان کی 78 میں وفات ہوئی. تو اس کے بعد بڑے بھائی جو تھے ملک ارشاد مرحوم، انہوں نے وہ پھر سنبھال لیا تو وہ بھی پھر ضلع کونسل کے ممبر بھی بنے رہے اور چیئرمین بھی ہے اس طرح. تو یہ پھر ایک سیاسی سلسلہ تھا. پھر بھائی تاج تھے جو وہاں سروس کر رہے تھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں. وہ جب ریٹائر ہوئے اور بھائی ارشاد کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد تاج بھائی تاج کو موقع ملا، وہ پھر بنے ناظم بنے چیئرمین. تو یہ مختصر سا تھا. بیسیکلی زمیندار گھرانہ ہے ہمارا. اس میں یہ تھا تعلیمی پس منظر بھی نہیں تھا. ہمارے اس میں خاندان میں واحد بندہ ہوں جس نے ماسٹر ڈگری کی اور بی اے کی اور ماسٹر ڈگری کی اور پھر اس میں
ایجوکیشن کا. اچھا یہ کیا سلسلہ تھا, آپ کو کیوں لگا ہوگا جبکہ پیچھے پورا پس منظر جو ہے وہ زمیندارانہ؟ ہاں لگاؤ میں یہ ہے جی کہ کچھ جو ہوتا ہے کہ نیچر خود جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے. بندہ کچھ اور سوچتا ہے. جب ہم کالجز میں پڑھتے تھے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایجوکیشن کی طرف آئیں گے. تو وہاں سے جب تعلیم کی فوج کا کریز تھا کہ فوج میں جائیں, وہاں پہ نہیں جا سکے. پھر میرا شروع سے ایک ٹورسٹ ہوں بیسیکلی نا, تو وہ میرا کریز تھا کہ میں ریلوے میں گارڈ بھرتی ہو جاؤں اور وہاں پہ رات کی تاریکی میں ریل جا رہی ہے جنگلوں میں, اور یہ اس کے لیے بڑی ٹرائی کی, وہ نہیں ہو سکا. پھر دوسرا چانس تھا کہ بینک میں تو خیر میری ہو گئی تھی سیکنڈ آفیسر کی جاب, لیکن وہ میں نے نہیں کی جوائن, اور ایجوکیشن میں اسکول سائڈ کی جوائن کر دی. تو یہ کون سے سال کی بات ہے؟ میری سروس کا آغاز ہوئی تھی 72 میں بطور جے وی ٹیچر. یعنی میں وہ بالکل اس سے نیچے سے اوپر آیا ہوں نا. تو 3 سال اس نے کیا, پھر سیکنڈری اسکول ٹیچر کا گریڈ ملا تو اس میں آ گیا. تو اس طرح پھر کچھ عرصے کے بعد اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی پوسٹ پر چلا گیا. تو 15 سال جو تھے وہ اسکول سروس کے تھے. پھر 87 میں سوئچ اوور کیا کالج کی طرف. اس کے بعد کالج میں آ گئے. تو یہ کالج کا سفر جاری رہا. زمیندار کالج گجرات میں پہلی پوسٹنگ تھی میری. اس کے بعد ٹیکسلا میں 2 سال گزارے تھے, نظروں میں آ گئے. پھر 2008 میں یہاں سے کنٹرولر کی پوسٹ پر ایگزامینیشن بھی کورس چلا گیا. 2 سال وہاں پہ گزارے. اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ نزدیک آ گئی. پھر میں ازرو آ گیا. وہ ازرو سے 2010 میں ریٹائر. جب آپ کالج لائف میں تھے, یہ وہ زمانہ ہے جب فکری سطح پہ تصادم تھا, تو آپ لاہور بھی رہے ہیں. تو اس زمانے کی جو لاہور کی ادبی فضا ہے اور سیاسی فضا ہے, اور میں نے یہ بھی آپ سے پہلے سنا ہے کہ کوئی احتجاج جو اس میں آپ بھی کہیں نشانہ بنے, تو وہ کیا جو تھا جی وہ ماضی کی داستان ہے. وہ ایک دور تھا, نیا وہ اٹھا تھا. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ گٹر سے ڈھکنا اٹھایا جاتا ہے, تو وہ پھر غلاظت پھیلتی ہے. اور جلد سے جلوس بار اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں کہ ہمارا مشن کیا ہے, نظریہ کیا ہے. بس وہ پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے چل رہے ہیں, انہوں نے نعرے لگایا. لمبی چوڑی داستان اس میں تھی. لیکن اس میں یہ تھا کہ لاہور میں ادبی حلقوں کے ساتھ میرا تعلق واسطہ رہا. بالخصوص مرحوم شورش کشمیری کے ساتھ تلامذہ کا اعزاز مجھے حاصل ہے. اس میں صحافت بھی انہیں کی وجہ سے اس طرح تھوڑا سا ہوا. اور پھر کچھ محفلیں ہوتی تھیں پاکڑی ہاؤس میں. اور پھر اٹک کے حوالے سے, اس وقت اٹک نہیں تھا, کیامل پور تھا. کیامل پور کے حوالے سے پھر گولو بھائی کے ساتھ تھی صاحب سلام تھی. تو اس طرح پھر کچھ لوگ جو موسیقی سے شغف رکھتے تھے ان کے ساتھ پھر مراسم ہوئے. پھر وہ 3 سال ہو گئے. آپ کی کوئی نظمیں بھی ہیں موسیقی کے تناظر میں, اور میرے علم میں ہے کہ آپ کہ یہاں جہاں بیٹھے ڈیرے پہ بھی آپ کے والد صاحب کے زمانے میں بھی مجلس ہوتی تھی. والد صاحب کی یہ جو کتاب ہے فرصت نگاہ, اس کے پہلا جو ہے ابتدائیہ میں جو میں نے لکھا ہے نا, اس حجرے کا ایک کہ وہ ایک حجرہ تھا جس کا مشرق کی طرف اس کا دروازہ تھا, اور لمبا سا بیچ پہ 2 ستون ہوتے تھے, اور موسیقی کے آلات وہاں پہ لٹکے ہوتے تھے. اس وقت آلات بھی کون سے تھے, ہارمونیم ہوتا تھا اور رباب شباب کی زیادہ محفل. تو وہ بھی یوں جاری کہ ایک ٹوٹی میں پڑی ہوئی چیز تھی. تو اس نے پھر مجھے مزید پالش کیا. لاہور میں جب کیا تو سننے کو شوق خود سر آشنا ہیں آپ, یہ تو ہمیں اندازہ ہے. بس سننے کبھی کوشش نہیں کی؟ نہیں کبھی. یہ ایکچولی بعض چیزیں ہوتی ہیں, بندے کی خواہشات ہوتی ہیں نا. تو میری خواہش 2 خواہشیں تھیں کہ ایک تو یہ کہ پشتو سیکھوں, وہ نہیں سیکھ پایا. اس طرح کیوں پشتو کیوں؟ بس ویسے. اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ اس پہ کروں تو باز بھائی وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ محرومیاں
ہے یہ دو کام جو کرنا چاہتا تھا یہ نہیں کر سکا۔ اچھا، شاعری کی طرف کیسے آ گئے آپ کی بڑی کمال کی نظمیں ہیں، کمال کی شاعری ہے۔ بس شاعری کی طرف تو یہ تو گاڈ گفٹڈ ہی کوئی چیز تھی۔ کون سا دور تھا؟ یہ کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو وہ کچی مچی شاعری جو اب تو مذاق لگتی ہے کہ ڈوبتے سورج کی سرخی شام کے اوقات میں جیسے چہرہ شرم کی دلہن جو پہلی رات میں، تو اس قسم کی فضول سی شاعری پائی جو ہے وہاں سے آغاز کیا۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ غزل میں نہیں لکھ سکتا تو نظموں پہ تب آزمائی کرتا رہا میں کچھ چند نظمیں قابل ذکر نہیں ہے شاعری کے پاس۔ اچھا، نظم میں آپ کس سے متاثر تھے؟ نظم میں تو میں جو نظریاتی لوگ ہیں نا جی، میری تو شروع سے وابستگی ان کے ساتھ رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے زندگی میں بندے کی ہیروز ہوتے ہیں نا، پتا کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ دیتا چوائس دیتا کہ بنو تو کیا بنتا، تو میرے لٹریچر میں میرا ہیرو ہے لیو ٹالسٹائی، وار اینڈ پیس کا جو رائٹر، اور پولیٹیکل اسٹرگل میں ڈاکٹر چی گیویرا میرے، اور ادب کی دنیا میں ادبی کہہ سے یا رومانس کی دنیا میں ایڈورڈ اشٹن جو ہے وہ سمپسن تھے جس نے تخت تاج برطانیہ کو اس وقت دات مار دی تھی جبکہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ فیشن بندے کی ہوتی ہے کہ اگر میں چوائس مجھے ملتا تو میں وہ بنتا، ٹالسٹائی بنتا یا ڈاکٹر چی گیویرا بنتا یا ایڈورڈ اشٹن کی طرح وہ کرتا۔ تو اسی طرح نظریات کے لحاظ سے پھر فیض صاحب سے متاثر ہو، فیض صاحب سے کہ فیض صاحب کی بھی شخصیت وہ ہے کہ جو جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، وہ بلا لحاظ مذہب و ملت وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو عقیدت کی حد تک تو فیض صاحب سے متاثر۔ اب وہ کام ہم کر نہیں سکتے، وہ تو بڑے لوگ۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا کوئی فرق نہیں آ گیا کہ شورش کشمیری صاحب کے ساتھ اور پھر فیض صاحب کے نظریات سے؟ یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک گریجویٹ پروسیس ہوتی ہے نا، بندے کے نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں نا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ وہ دائیں بازو والوں سے زیادہ متاثر تھے اور اس وقت شورش سے صاحب سلام تھی، اور پھر بعد میں بائیں بازو والوں سے متاثر ہوئے۔ بھٹو صاحب کے نظریات سے بھی متاثر ہے؟ بھٹو صاحب کے بھی اس حد تک ان کے نظریات سے کہ اس بھٹو صاحب کی شخصیت سے میں متاثر تھا۔ لیکن بعد میں جب بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا تو اس میں ان کی کچھ ناکامیاں جو تھیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، مثلاً نیشنلائزیشن وغیرہ یا وہ کرسی بچانے کے لیے جو اسلامائزیشن کے چھوٹے موٹے کام کی تھے، وہ شخصیت سے مطلب ڈیشنگ شخصیت سے اچھا، لاہور کے زمانے میں کبھی حبیب جالب صاحب سے تربت ہے؟ نہیں، حبیب جالب سے کبھی نہیں۔ میری زیادہ جو ہے نا ان محفلوں میں فیض صاحب کے ساتھ ایک دو محفلوں میں بھی شرکت کا موقع ملا، مثلاً وہ جو اقبال بانو کی گائی میں ہم دیکھ لیں گے لازم ہے کہ وہ جب گا رہی تھی فیض صاحب بھی اس میں تھے، ہمارا آرٹ کورس اس وقت اوپن ایئر ہوتی تھی تو وہاں بھی تھے۔ پھر یہاں پھر 70s کے زمانے میں فیض صاحب ایک دو بار پنڈی آیا تھا اپنی کلاب میں، تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ وہی کام کر سکتے تو بس اس طرح۔ اچھا، رومانس کے حوالے سے ایک تو جیسا کہ ہمیں اندازہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے سیاحت میں وقت گزارا، آپ کی شاعری سے انسانی رومانس بھی ظاہر ہے، تو یہ کوئی ایک پورا پیکیج ہے ہر انسان کے ساتھ۔ تو جو انسانی رومانس ہے اس کے پیچھے کوئی خاص داستان ہے؟ انسانی رومانس سے آپ کی اگر مراد ہے اس سے کہ عشق جو کرتا ہے بندہ، وہ رومانس ہے تو وہ تو دیٹ از پارٹ آف لائف، وہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ بندہ جو ہے وہ عشق کا تصور یہ ہے کہ لا حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بقول صاحب نے جانوی کی کہ ہر شے قریب آ کے کشش اپنی ہو گئی، وہ بھی علاج شوق گریزاں نہ کر سکے۔ وہ جو ہمہ وقتی ایک اضطراب ہے نا، جس سے اقبال نے بتایا بے باغ ہے درد و سوز آرزو کی، اس کی تسکین ہے ایک عشق مجازی
بندہ چاہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انا اپنی جگہ بندے کے اندر انا ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے غیر شعوری طور پہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں پوچھے رقیب میں بھی سر کے پاس جاؤں، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے غالب نے کہا ہے کہ اس میں اس کو اناغ میں ایک طرف رکھ کے پیشے میں ذہن میں آ نہیں رہا. تو وہ بندے کی ایک جو نفسیات ہے نا وہ اس سے متعلق ہے، اور وہ ہے ایک مقصدیت بندے کو دیتا ہے. اچھا، آپ کی شخصیت میں تصوف کا بھی ایک رنگ ہے، تو یہ کہیں اس عشق کی دین ہے؟ تصوف میں آپ وہ آداب خودآگاہی عشق جو سکھاتا ہے اسی میں تصوف کی بنیاد تو عشق کی ہے، اس سے تو بندہ اس کی طرف چلا جاتا ہے، تصوف کی طرف چلا جاتا ہے. اور تصوف بھی تو وہی ہے نا کہ ایک نہ ملنے والی چیز کو حاصل کرنے کی طرف کہ جو مل جاتی ہے وہ تو نہیں رہتی. عشق کی میں کہتا ہوں جو یک طرفہ ہوتا ہے نا وہی کامیاب عشق ہوتا ہے. اگر دونوں طرف آگ برابر لگی تو وہ پھر بجھ جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے اپنے سفر نامے میں تھوڑا یہ لائنیں کہیں دی ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلح کل کی طرف راغب ہیں، مذاہب میں یا انٹرفیس آدمی میں میرے مضمون بھی ہے، کچھ آرٹیکل بھی لکھے. بنیاد دیکھیں جی، بنیاد میں ایک چیز ایک آئی ہے، وحدانیت ہے. آگے مذاہب ہے، اب جتنے بھی مذاہب ہیں کیا وہ بندوں کی خود بنا ہوئے کہ اللہ کی مرضی سے بنے؟ اللہ کی مرضی سے بنے تو ان کا احترام کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں یہ نہیں کہ ان کی دشمنی ان سے کریں اور قتلوں کا قریب مذہب کو کوئی بھی پرٹیکولرلی ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے، اور اس میں صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی. تو وہی ہے انٹرفیس آدمی، وہی ہے کہ ایک یہودی آ رہا ہے بسط نبی میں، کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے، آ رہا ہے آپ سے اٹھ کے اس چادر بچھا کے بٹھا رہے ہیں. تو وہی نظریہ انٹرفیس آدمی کا کہ غالب مذاہب ہم آنگی جو ہے وہی ہے، دراصل رسول اللہ نے دیا. اب آگے آگے سیکٹیرین کے خدا کافر ہوگی، خدا کافر اس کو مار کے اس کو مار وہ اسپرٹ نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب تو کوئی بھی نہیں سکھاتا کسی کو مارنے پیٹنے کی یا اس کی نفرت کی. مذہب تو کوئی نہیں سکھاتا. یہ ہم لوگوں نے مذہب کی تشریح کرنے والے جو اپنے مفادات کے لیے اس کے لیے کرتے ہیں. اب اس میں ہم کسی خاص سیکٹ پہ نہیں کرتے کہ کون کرتے، ٹوٹلی جو ہے یونانی مسئلے ہم لوگ کرتے ہیں. اس حد تک بھی دیکھا ہے کہ فلاں کی برتن میں نہیں کھانا ہے کہ اس میں فلاں ہوتا نہیں کھایا ہے. اب یہ چیز جو ہے نا یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ انٹرفیس آدمی نظریہ. اچھا، پھر ہم آگے چل کے جب مزید قوموں میں بٹتے ہیں، مطلب ایک تو مسلمان یہودی سائڈ کی بات ہے، پھر ہم یہاں بلوچی سندھی اور آپ نے کالم بھی مجھے لکھے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے پولیٹیکل مسئلہ کہ جو اب اس میں ہے کہ قومیت زبان کی بنیاد پر جو ہے اس میں تو وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اگر صوبے جو ہیں ہمارے اپنے اس کینوس کی بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ صوبے جو ہے پشتو بولنے والے یا سندھی پنجابی بلوچی بوئی وغیرہ ان کو اگر پراپر حقوق دیے جائیں اور مرکز کے پاس اپنی جس طرح کی فیڈریشن کی تقاضا ہوتا ہے وہ رکھے جائیں تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. زبان ہوگا ان کے جو مسائل ہیں ان سے وہ استفادہ. ہمارا جو دیکھیں بنگال کے ساتھ ایک آیا اور ہم دو ٹکڑے ہو گئے. اب بلوچستان میں اور کے پی کے میں یہی مسائل ہے. اور یہ کس سے ادیب کا اس سے تعلق نہیں، تو پولیٹیکل ہے. بطور ایجوکیشنسٹ اور ادیب بطور ایجوکیشنسٹ تو یہ ہے کہ اگر حقوق دیے جائیں صوبوں کو برابر میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہوتی. ہم جب بھائیوں میں بھی دو بھائیوں میں بھی جنگ جب ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے جب ایک بھائی دوسرے کے حقوق سلب کرتا ہے. کہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیلی لگاتا ہے کہ یار یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. وہ جو انٹرنیشنل ایجنسی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، جو دشمن ملک ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں.
اچھا میں پھر دوبارہ اس طرف آؤں گا کہ آپ جب سن رہے تھے موسیقی تو کس کس کو سامنے بیٹھ کے سنا؟ کس گانے والے کو سامنے بیٹھ کے سنا؟ گانے والے کو بہت سے لوگ کو، اقبال خانوں کو سنا ہے سامنے بیٹھ کے، فریدہ خانم کو سنا ہے بیٹھ کے، ایک مرحومہ سیاہ غالباً لوگوں میں ہی ہوگی کچھ سیاہ چودھری ہوتی تھی، اس کو عنایت حسین بٹی کو سامنے بیٹھ کے سنا ہے۔ یہ چند لوگ رقص کی مجلس میں بھی دیکھا، رقص کی مجلس تو وہ رقص تو میرا موضوع تھا، مضمون تھا رقص کے پیچھے، تو اس میں وہ اسٹوری ہے کہ میں وہاں پہ اسپین کی گاروں تک میں گیا ہوں اور ترکی کے اس میں گیا ہوں، ایڈریانہ تک گیا ہوں ترکی میں رقص درویش دیکھنے کے لیے۔ تو رقص تو میرا موضوع ہے، وہ میرا جوش یہ والد نے کہا تھا کہ آزاد کی شاعری ہے رقص جو ہے۔ اچھا اس پہ آپ کی ایک نظم ہے رقاصہ کے نام سے، رقاصہ، تو وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں۔ وہ اس میں ہوگی رقاصہ کے نام سے۔ اس پہ وہ مرحوم نظر صابری صاحب ہوتے تھے، انہوں نے اس پہ وہ کرائی تھی، تنقیدی نشست بھی کروائی تھی، اور اس میں انہوں نے اس کی پاس کر دی تھی انہوں نے، ورنہ یہ ہے جی یہ دو نظمیں جی رقاصہ کے نام سے اور ایک مطربہ کے نام سے۔ تو یہ رقاصہ میں کچھ رقص کی اصطلاحات اس میں آتی ہیں کہ جی پہنچ کے تاب قمر رات جاگ اٹھی ہے، یہ تاب قمر ہے وہاں پہ جو ہوتا ہے اس میں اس بازار میں وہ تقریباً آدھی رات کے بعد پہنچ کے تاب قمر رات جاگ اٹھی ہے، یہ تانا ریڑھی کی برسات جاگ اٹھی ہے، یہ کون رقص پہن کے اٹھی ہے رقاصہ، یہ کون رقص پہن کے اٹھی ہے رقاصہ، سنگار ساز بنے سر میں ڈھل گیا بدن، فضا میں کس نے کلائی سے زاویے لکھے کہ جگنوں کی چمن میں برات اتری ہے، ہوا میں کوس اچھالی ہے کس حسینہ نے کہ جسم و جان میں چنگاریاں سلگ اٹھی، اور لبوں کے دائرے پھیلے کہ جاگ اٹھے گونچے، مچل گیا ہے لہو ایک ایک رگے جام، مچل گیا ہے لہو ایک ایک رگے جام ہے، اور فگار سینہ شب گھنگروؤں کے شور، فگار سینہ شب گھنگروؤں کے شور سے ہے، بھڑک رہے لہو میں الاؤ جذبوں کے، ہر ایک بول کہ جیسے گلا کوثر میں، یا ہر ایک بول کی جیسے گلا و کوثر میں، ہر ایک پاؤں کی لرزش قیامتیں واقع، اور نظر اٹھی تو زمانوں کی رک گئی گردش، اٹھے جو پاؤں تو یوں جیسے کائنات چلی، کبھی ستاروں میں جھپٹے حباب سینے کے، وہ پیچھے کی طرف پہ جب بال نیچے، کبھی ستاروں پہ جھپٹے حباب سینے کے، کبھی زمین سے نگاہیں تراش لیتی، کلائی رکھ کے کلائی کے یوں گرا ڈالے کہ جو مروڑ کے رکھ دے گی گردش دوروں، آگے یہ اس میں کچھ وہ ہے، لکیر کھینچنا پانی پہ مشغلہ اس کا، لکیر کھینچنا پانی پہ مشغلہ اس کا، گرا ہوا میں لگانا ہے دل لگی اس کی، کبھی ملہار سروں سے یہ آگ لکھتی ہے تضاد، کبھی ملہار سروں سے یہ آگ لکھتی ہے، کبھی فراق اچھالے یہ راگ دیپک سے، یہ نرتکی ہے کہ لوہا ہے شرف انسان، یہ نرتکی ہے کہ لوہا ہے شرف انسان، بلند کوٹھا یہ مرکز ہے نہیں، مطلب اس کے اخیر پہ آپ بھائی فیض صاحب کا رنگ لے آئے، دوسری بھی سنائی، یہ نرتکی ہے کہ وہ مطربہ ہے، وہ گانے والی ہے، یہ رقص کرنے والی ہے، وہ تو ہے کہ چلے موج میلہ کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، چلو کہ شام علم مطربہ کے نام کریں، طلوع صبح و سر شب بفیض جام کریں، غم حیات کو دھوکے میں مبتلا کر کے
دل ہزی کو ذرا دیر شاد کام کرے. یہ مطربہ کا جہاں ہے، سکون کی دنیا ہے، نہیں یہ سود و زیاں کی جنوں کی دنیا ہے. زبان درازی شیخ حرم یہاں پہ نہیں ہے زہد کا جھوٹا بھرم. یہاں پہ بندہ و آقا میں امتیاز نہیں، جس نے زیادہ پیسے دیے وہی قابل احترام ہے. یہاں پہ بندہ و آقا میں امتیاز نہیں، یہاں پہ جبہ و دستار کا لحاظ نہیں. یہ مطربہ بھی فسوں کا ہے، ایک تماشا ہے. ہجوم درد میں یہ بے بدل مسیحا ہے. یہ لفظ لفظ سے کوثر کے جام چھلکا ہے، نفس نفس سے یہ آب حیات برسا ہے. بہاگ راگ سے کومل سروں کی بستی تک علاج درد کے سب مرحلوں سے واقف ہے. یہ عرف و صوت کی بستی طرف کی دنیا ہے، ہر ایک درد جہاں محو استراحت ہے. سکوت شب پہ جو یک بارگی چھڑا سرگم، اصابری کی سبھی ٹھاٹ بن گئے مرم. یہ محتاج اصابری کی سبھی ٹھاٹ بن گئے مرم. بنی جو نکرئی انگلی ستار کا زخمہ، تو پور پور سے رنگینیاں چھلک اٹھی. جو لب کھلے تو زمانوں کے زاویے بدلے، لہو میں سوئی ہوئی بجلیاں چمک اٹھی. اور آگے وہ پھر اس کا منظر ہے، کبھی لبوں سے کبھی جنبش کلائی سے تباشرینوں کو ہر ادا سے رام کیا. ہنائی ہاتھ کو ماتھے تلک کو لے جا کر نیاز و ناز سے ہر ایک کو سلام کیا. اور بڑھائے فاصلے وہ بے خیال نظروں سے، دلوں کے فیصلے چاہے سوال نظروں سے. لبوں کی لرزشیں جیسے سراب صحرا. یہ فیصلہ کی اس نے تیرے ہونٹوں کے ساتھ. دلوں کے فیصلے چاہے سوال، لبوں کی لرزشیں جیسے سراب صحرا میں، ردائے زلف سیاہ جوم صحاب صحرا میں. ابل پڑا ہے دہن سے وہ نغمہ شیریں، سماعتوں پہ ہر ایک باب درد بند ہوا. ہزر ہزر غم دنیا سے آئے جہانے نشاط، ہر ایک سمت سے یہ گلگلا بلند. شب طرب ہے مگر کتنی فانی ہے. پھر اس کے بعد وہی صاحب کا وہی سے سکتے ہوئے روز و شب کا قصہ ہے، وہی شکاوت دنیا کی مہربانی ہے. سو ایک رات میں جتنا بھی ہو سکے پی لو، کہ یہ حلاوت لب پھر ملے نہ ملے، کہ یہ حلاوت لب پھر ملے نہ ملے. تو یہ ہے جی کچھ نظمیں اس میں. باقی تو یہ اچھا میں نے کہا ہے کہ اپنے کتارسس کی لکھی پبلک طرف. جی ابھی ہم بات کر رہے تھے رومانس کی اور ہم نے سیاحت کی بات کی. تو یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ سیاحت کا تو یہ تھا جی کہ اس کتاب کی اسی نے پیشداشت پہ لکھا ہوا کہ یہاں پہ وہ پرانا اجرا جو ہوتا تھا اس دور میں، یہ 50s کے زمانے کی بات ہے. ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہوتا تھا، وہ تندور پہ روٹیاں پکانے والا، اور وہ کہیں لام میں سیکنڈ ورلڈ وار میں تھا. تو وہ جب گیا یا فوج کے ساتھ، تو وہ پھر آ کے وہ چھوٹی موٹی کہانیاں سناتا تھا، ادھر کی داستانیں سناتا تھا، اور بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتا تھا. لیکن وہ پورے بزرگ انجوائے کرتے کہ وہ ہٹلر میرے سامنے آ گیا تھا جی، 3 بار میرے سامنے آیا. تو میں نے بندوق سیدھی کی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار مرد آدمی اس کو مارنا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا. حالانکہ وہ تو ماضی جنگ سے وہ 15 20 50 میل دور روٹیاں پکانے کی اس کی ڈیوٹی ہوتی. تو وہ بندہ یہ کہانیاں سناتا تھا کہ پیرس میں شیشے کی سڑکیں ہیں اور وہاں پہ یہ ہے وہ ہے. تو وہ پھر ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. تو اسی تناظر میں پھر 70 میں میں پہلی بار پاکستان سے باہر نکلا اور کابل تک گیا. وہ بادشاہ کا دور تھا، ظاہر شاہ سے امن کا دور تھا کابل میں.
پھر پاکستان کے یہ علاقے جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے ڈوگری میں آنا جانا، جب کوئی مطلب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ داران کا وار کا نام بھی نہیں پتہ تھا یا حمزہ کا نام بھی نہیں کسی نے سنا جاتا تھا۔ پھر 80 میں پہلی بار باہر گیا، پھر یورپ میں، کینیڈا میں گھومتا پھرتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک وقفہ آ گیا لمبا، پھر 2007 میں گیا انگلینڈ میں، 7 میں گیا، 10 میں گیا، اس کے بعد 2 بار ہوا، پھر 2015 کے بعد امریکہ جانا ہوا، پہلی بار گیا امریکہ میں، تو پھر ادھر ابھی تقریباً 8 سال آنا جانا رہتا ہے۔ تو پیچھے حص ہوئی ہے فضل بابا نے جو شہر میں ڈالی تھی نا کہ باہر تو کسی نے کہا ہے نا کوئی ہے پہلی چیز جی، اس میں تو وہ جو بیرغ سلطان باؤ کو فرمان ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگا، عشق سلامت کوئی دوں، جس منزل میں عشق ہو جاوے ایمان میں خبر نہ کاری ہے۔ کیا وہ تو ایک وہ پہلے بھی کہا ہے کہ وہ تو ایک قدرتی جذبہ ہے، دین ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ درد و سوز آرزو بندی پیدا کرتا ہے، جس کو کبھی اقبال نے کہا کہ اگر خدا مجھے کہے کہ میری جگہ آ جاؤ تم تو کبھی بھی گھاٹے والا سودا نہ کرو، کہ مجھے جو بتائے بے بہا ملی ہوئی ہے وہ خدا کے پاس نہیں، درد و سوز آرزو۔ اچھا، آپ کے خاندان میں گھڑ سواری کا شوق ہے، آپ کے والد صاحب جی، آپ کے بھائی کو بھی ہے، آپ کو بھی؟ میں بھی کرتا تھا جی، گھڑ سواری کرتا تھا، اب تو بہت زمانے کے لیے میں کرتا تھا، اور نہیں کیا جیسا بازی چڑھ پہلے وہ بھی دیکھنے گھوڑے پہ سواری کیا۔ اب اگر کہیں آپ کو موقع ملے تو آپ بیٹھ جائیں گے؟ ہاں بالکل کروں گا۔ اچھا، آپ جب کنٹرولر تھے جی تو ایک بڑا شعرا ایک بار کیا تو ہوا تھا، آپ نے کہیں ریڈ کیا اور کوئی ایم این اے، کیا کہانی تھی؟ بس بدقسمتی تھی جی، ان کی بھی وہ صاحب تھے، ان کی بھی بدقسمتی تھی، اور کچھ زیادہ اس کو ہائی لائٹ میڈیا نے کر دیا تھا، وہ چلتے رہتے ہیں بات اس میں، اور وہ شریف آدمی تھے، نئے بنے تھے تو انہوں نے ریزائن کرنا پڑا اس سے، وہ میرے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی۔ بہرحال وہ داستان بازی جو اچھا، اس زمانے میں یہ بھی ہوا کہ جو ادارے پوزیشنیں لے رہے تھے تو آپ کے دور میں وہ نہیں لے رہے تھے یا پیچھے چلے؟ جی وہ تھا، جی بالکل وہ یہ تھا کہ کوئی مخصوص ادارے تھے جو بورڈ والوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ ملی مدد کر کے وہ پوزیشن لے رہے، تو میں نے وہ جو تھا وہ توڑا، وہ سیاست میں انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اس میں نظریہ یہی تھا کہ الٹیمیٹلی ہمیں تو اللہ کے سامنے جو آتے ہی ہوئی تھی اور لالچ پرست تھی نہیں، تو اس سال وہ جو پہلا رزلٹ دیا تھا تو اس میں بالکل ہی غیر معروف لوگوں کی پوزیشنیں رکھی، یہ حضور بھی آپ کی ایک بچی تھی، وہ ماسٹر فیض صاحب تھی، اس نے ایک پوزیشن ایک طرح گھر کی بچی تھی جس کی والدہ گھروں میں کام شروع کرتی تھی، تو وہ بہت ہی غریب سے، تو ایسے لوگوں نے پوزیشن دی تھی۔ تو آپ نے کیا میکینزم کیا تھا اس میں، کیا ہوا؟ بس وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی دین تھی، اس طرح نیتوں میں خلوص ہو کر نیچر جو ہے وہ خود مدد کرتی ہے۔ وہ پہلے تو یہ تھا نا کہ سینٹر دیکھ جاتے تھے جی، اور لوگوں کو بہت کچھ ہوتا تھا سوسائٹی میں۔ آپ کو نہیں آپ نے ہوئی؟ ہوئی تھی، ہوتی تھی بہت، لاکھوں میں ہوتی، کروڑوں میں ہوتی؟ لاکھوں میں ہوتی، کروڑوں۔ اچھا، لیکن وہ لاکھوں میں بھی آپ اگر 10 بندے لاکھوں کی کریں تو 10 لاکھ کریں تو کروڑ نہیں کرتا ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، آپ جب لیکن وہ یہ ہے نا جی، میرا نظریہ یہ ہے کہ میں اگر آج کروڑوں کی کرپشن کر لوں تو عیش و عشرت سے زندگی گزاروں گا، لیکن میری اگلی نسل کی ضمانت لقمہ حرام تو وہ مولا علی کا قول ہے کہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسے لقمہ حرام کھلانا چاہیے، وہ تو پھر 3-10 نہ بچ جائے گا، میں تو بری ہو جاؤں گا اس دنیا سے، اگلی دنیا میں جو اشر ہوگا۔ اچھا، آپ ایجوکیشن آفیسر ہے، وہ زمانہ نہ موبائل نہ ٹیلی فون کی اتنی دستیابی، تو آپ جب کہیں جاتے تھے چھاپے بائک پہ، تو اس زمانے میں جب چھاپے آپ مارتے تھے کوئی ایسے کوئی واقعات ہیں
نہیں وہ چھاپے تو میں نہیں کہوں گا، وہ تو اچھا لفظ نہیں چھاپا، یہ تھا کہ وزٹ کرتے تھے ہم، اور میں نے بلکہ سختی سے منع کیا تھا کہ یار اس کو چھاپا شاپا نہیں کیا ہے، وہ پولیس کے کام ہے، ایجوکیشنسٹ کا یا ان کا نہیں ہوتا، تو وزٹ کرتے تھے عموماً، ان کو پتہ بھی چل جاتا تھا جہاں پہ جاتے، سرپرائز وزٹ بھی کرتے تھے، وہ ایک برادری کا ماحول بڑی پیار ہوتا ہم جب پڑھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کبھی کوئی آفیسر آتا تھا تو دیسی مرغی بن رہا ہے اور لسیاں آ رہی ہیں، چار آ رہے ہیں، آپ کی بھی خاطرداری اس زمانے میں ہوئی؟ وہ کرتے تھے، اس کا تو یہ ہے جی کہ وہ تو مہمان ہیں، ابھی آپ میرے پاس آئے ہیں، مہمان ہیں، آپ میرے افسر نہیں ہیں تو مہمان ہیں، اور مجھ پہ فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت اپنی حسب توفیق کروں، اور پھر جب ایک افسر آ جاتا ہے تو اس کی زیادہ کرنی چاہیے کہ وہ مہمان بھی ہے اور افسر بھی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا، اصل میں وہ جو رشوت ہوتی ہے برائب، وہ غلط کام ہے، یہ کھانا پینا یا کھانا کھلا دیا کسی کو، وہ تھے میرے سے پہلے ایک صاحب، وہ اپنا نمک شمک اور وہ چٹنی ساتھ لے کے جاتے تھے، روٹی کی میں وہ نہیں کھاؤں گا، تو میرا تو وہ نظریہ نہیں ہے، وہ دور تو ہے نہیں۔ اب آپ میرے آفیسر ہیں تو میرے پاس آئے تو میرے پاس ایک مسافر آتا ہے، اس میں کھانا کھلاتا ہوں اچھا سا، اور آپ آفیسر کی حیثیت سے آئے تو میں کہوں نہیں کہ میں کون کھلاؤں گی، یہ تو غلط بات۔ اچھا اس زمانے میں سنا ہے آپ نے کوئی زمینیں بھی کاغذات کرائیں؟ جی ہاں، وہ جو تھا کہ وہ ایک آئیڈیا مل گیا تھا اچانک، پنڈگیر میں میری پوسٹنگ تھی تو اے ای او کا دفتر جو تھا وہ ویکیو پراپرٹی تھی، اور وہاں پہ ایک اسکول کی برانچ چل رہی تھی نا، تو میں وہاں پہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک اس کے کا ایک بندہ آیا اور ساتھ کیتا شیتا پکڑا ہوا، اس کے ساتھ ایک بھی ہے، تو اس نے وہ پرواز شروع کر دی تھی، میں نے کہا یار کیا کرتے ہو؟ کہتے جی کمیٹی نے قرارداد پاس کی کہ آپ مارکیٹ بنائیں، میں نے کہا یہ اسکول پہ میرا کچھ جائے گا، تو میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اصل افدار ہی ویکیو پراپرٹی والے کے پاس، تو وہ مجھے یاد ہے نام ایک سنوبر خان کا نام تھا، اس سے میں نے کہا کہ یار ایسے، تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ کرایہ دے رہے ہیں، وہ رسیدی اس نے تو کرا نہیں کہ وہ تو دے نہیں سکتے، اور اس کو بھی چھوڑے یہ آپ اس کو میوٹیٹ کرائیں، انتقال کرائیں، جو بھی آپ کی مقبوضہ ہیں ان کا انتقال کرائیں ایجوکیشن کے نام سے، تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اس نے بالکل ہو سکتا ہے، تو وہ پھر بہت سی ایسی جگہ جہاں پہ ہمارے اسکول آلریڈی چل رہے تھے، مقبوضہ تھے، وہ میں نے جس فیصلوں کا اسکول دو جو آپ کو بتایا نا، یہ 25 کنال زمین تھی، میرا خیال ہے کہ میں بولتا نہیں 6-7 کنال پہ کوئی اسکول بنا ہوا تھا، اور باقی جو تھے اس میں تباہ شبہ تھا، تو یہ بھی پھر یہ ریٹ کرائی اٹک میں کرائی ہے، جہاں پہ ڈی یو ایلیمنٹری آفس بنا ہوا ہے، وہ جگہ تھی اٹک میں اسلامیہ اسکول جہاں پہ چل رہا ہے، یہ سکھوں کا گردوارا تھا، ٹرسٹ پراپرٹی یہ میوٹیٹ کرائی تھی، وہ وہاں پہ پھر بعد میں اسلامیہ اسکول ہے آج کل چل رہا ہے، پنڈگیر میں بھی ایسی کچھ پراپرٹیز کچھ جگہ جو تھی وہ رہ گئی تھی، اس پہ کچھ اور محکمہ مثلاً بسار ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک جگہ تھی، ایک ریسٹ ہاؤس ٹائپ بنا ہوا تھا، تو وہ بھی میں نے کلیم کیا، اس وقت جو ڈی سی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی آرمی والا جان باز فورس جو ہے ان کا قبضہ ہے، تو وہ چھوڑ دیا ہم نے، ٹھیک ہے کہ ہم نے وہ بھی کرتا ہے، تو ایسی بہت سی چیز۔ اچھا اس میں تھریٹ بھی آتا؟ نہیں اس میں کوئی اثر نہیں، مطلب آسانی سے چھوڑ وہ ہاں وہ نہیں، وہ تو پہلے آلریڈی آپ یہ حضروں والی میں تھا نا، اس میں مقبوضہ تھی نا، یہ اللہ بکر کرے رابرٹ خان جو تھے عباس ان کا یہ میرے خیال تمباکو کاشت کیا ہوا تھا، تو جب یہ میوٹیٹ ہو گئی، اتوار کا دن تھا جس دن ہم نے اس کی پیدائش کی ہوئی، بلکہ کو میرے یاد ہے وہاں پہ عباس کو ان کی شادی بھی تھی، اس میں ان کو بلایا تو میں وہ رابرٹ خان مخدوم کے پاس گیا کہ یار وہ خان صاحب یہ ہے کہ یہ جگہ تو گورنمنٹ نے ایجوکیشن نے لے لی ہے، تو یہ تو آپ کے قبضے میں ہے، تو اس کو تو اس نے کہا کہ ابھی بنانا ہے کچھ، تو میں ابھی وہ تمباکو شباکو کٹوا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کہا کہ جو نہیں کٹوائیں جب وہ کاٹا جائے گا تو اس کے بعد قبضہ چھوڑ، تو اس نے بڑی خوشی سے
کوئی بھی ایسا نہیں کہا، ایسی کوئی تھریٹ نہیں تھی اس میں، قتل کی نہیں۔ اچھا اب ہم آپ کے سفر نامے کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں ذرا سی بات، اچھا یہ سفر نامہ میں نے جو پڑھا ہوا یہ عام سفر ناموں سے ہٹ ہے، اس میں میتھڈالوجیز یا میتھ جو ہوں گے وہ تھوڑی مختلف ہے، تو کیا اس کی صورت بنائی آپ نے؟ یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے نا کہ میں نہیں لکھ رہا تھا اور آپ لوگ مجھے مجبور کر رہے تھے، مجھے تو اتنا ڈکشن پتہ تھی سفر نامے کی کیا کچھ، البتہ میں نے یہ کیا کہ اس وقت میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا کہ کوئی دوسری تحریر نہ پڑھوں تاکہ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکوں۔ تو بیسیکلی تو وہ میں نے جب شروع کیا تو یہ تھا کہ وہ نواب افضل کو دے دوں تو کالم سے چھاپ دیں گے، یہ بتا رہا تو وہ پھر لمبا ہوتا گیا، بنتا گیا۔ پھر اس میں وہاں پہ جو میرا تھا سفر اس میں ایک مسٹک بھی تھی، اس میں صوفیزم کی، وہاں پہ یہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بابے ہوتے ہیں یہاں پر زیارتیں ہوتی ہیں اور گڈھے اور تعویذ وہاں پہ بھی یہ ہے، انگریزوں میں بھی یہ ہے گڈھے تعویذ اور اس قسم کے، وہ دھاگا باندھے تو اولاد مل جاتی ہے اور تو وہ پھر بنتا گیا، جو جو دیکھا تھا اس کو رکھ دیا کاغذ میں، اس میں کوئی لگی لکھتی نہیں تھی، تو سچی سچی باتیں تھی۔ اچھی پسند کیا گیا کہ اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا، یہ دوسرا ایڈیشن چھپا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تحریر میں آپ کے سفر نامے نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ بس یہ تو ہے ان کی ذرا درازی ہے بدوں کی، ورنہ میں نے جو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ڈاکٹر ارشد صاحب کو جب میں نے کہا کہ اس میں دیباچہ تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں صحیح، میں آپ کو کہنا تو نہیں لکھوں گا، وہ مجھے مسودہ بھجوائیں تو اس نے اگر بولا تو لکھوں گا، تو پھر جب میں نے بھجوایا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 50 صفحے کو لکھوں گا، تو وہ تو پھر میرا دل اتنا ہو گیا باغ کی یار باقی اس میں۔ اب اس میں ایک روز میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک ٹیلی فون آ گیا، تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں نثار ناصر، اور میں نے آپ کا نمبر مجھے ابھی ملا، میری بیٹی کی آج رخصتی ہے، تو کچھ بندے بیٹھے ہیں، کسی بندے نے مجھے نمبر دیا ہے، تو کل میں نے ریڈیو پاکستان پہ آپ کے سفر نامے میں پونے گھنٹے کا پروگرام آ گیا، تو آپ کو مجھے نہیں جانتے، تو میں نے کہا ناصر آپ کو کون نہیں جانتا، آپ کا بڑا معروف نام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سفر نامے میں کوئی چیز آپ کو کیسے مجھے تو نہیں اس میں کوئی ایسی چیز لگی، وہ کہتے نہیں اور آپ بھی وہ اچھا، اور میری اس کے ساتھ اپنی ایک ذاتی عقیدت ہے، تو میں نے کہا کہ وہ کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے وہ جو کیمپ والا ذکر کیا ہے کہ ایک بچہ تھا فلاں نام کا، اس کی ڈیڈ باڈی آپ ریسکیو کر رہے تھے، ایک گھر میں پہنچائی، تو وہ گھر میرا تھا جہاں پر، اور وہ بچہ جو تھا وہ میرے گھر میں اس وقت کی شادی ہو رہی تھی، تو وہ مہمان آ گئے تھے باہر سے، تو وہ میں نے پڑھا ہے، تو مجھے میں اس کو ریڈیو تو وہ جو سچی سچی باتیں، ورنہ تو سفر نگار جو ہے نا، آپ تو لکھنا بڑا آسان ہے، میں کہیں بھی نہیں جاؤں، یہاں بیٹھ کے بھی نیٹ سے لکھ گوگل سے چیزیں اٹھا کے۔ اچھا آپ اس زمانے میں اس سے پہلے آپ تیسرے رخ میں کالم لکھ رہے تھے، اور ان کو دیہاتی پس منظر دے کے آپ جدید سے آمد کر رہے ہیں، جیسے رات کو جن آنا اور وہ درختوں کے نیچے نہیں، وہ یہ تھا کہ وہ پرانے بزرگوں کی جو روایات تھی نا، ان میں ایک دانش تھی جس کو آج سائنس نے ثابت کیا، مثلاً وہ بندے کہتے تھے کہ زلزلہ جب آتا ہے تو زمین کے نیچے ایک بیل کھڑا ہوا ہے جس نے زمین کو سینگو کر دیا، اب سائنس بھی سیم وہی بات کی، اس نے بیل کا نام بدل دیا، راک رکھ دیا، اور اس کے سینگ بدلنے کی پروسیس جو ہے اس کو وہ چینج رکھتی ہے، کہ وہ چینج کرتی ہے، راک ایڈجسٹمنٹ اس کا نام رکھتی ہے، راک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کا واسطہ جو تھا وہ تو بیل کے ساتھ تھا، تو وہ بیل کی مثال دیتے تھے، لیکن بات وہی ہے دانش کی کہ نیچے کوئی ایسی چیز ہے جو ایک جگہ سے ہٹتی ہے اور دوسری جگہ پھر آئے گی، درخت کے نیچے، سب درختوں کے نیچے بچے اگر رات کو جائیں گے تو جن غلط جائیں گے۔ اب ان بندوں کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے اور آکسیجن کیا ہے، تو جنوں کی کہانیاں سنی ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ جن
بعد میں سائنس نے ثابت کیا کہ واقعی یہ سچ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لنگس کمزور ہوتے ہیں، وہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے تو ان کو فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، نیلا پڑ جاتا ہے، ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، لنگس کام نہیں کرتے۔ تو اسی طرح درختوں کی پریزرویشن کے لیے ایک بات کہی گئی تھی کہ فلاں زیارت پہ درخت کاٹے تو بابا جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی دانش تھی کہ درخت محفوظ رکھا جائے۔ اب کیسے محفوظ رکھا جائے؟ اگر چوکی دار رکھتے ہیں تو وہ پھر چوری کرنا شروع کر دے گا۔ سو بابے کا خوف دل میں ڈالتے ہیں، انویزیبل چیز سے بندہ ڈرتا ہے، ویزیبل چیز سے نہیں ڈرتا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی چونکہ سامنے تو نہیں ہے تو بندے ڈرتے رہتے ہیں، ورنہ اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید تو انویزیبل چیز سے بابا جو ہے وہ مارتا ہے تو وہ سائنسی چیزیں تو بزرگوں کی پرابط ہے۔ اچھا، آپ کالم نگاری کرتے رہے کچھ عرصہ، پھر اچانک چھوڑ دیا، یہ کیا بات تھی؟ وہ میں لگائے وقت میں کالم لکھتا تھا، پھر اس میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جن کو میں ذاتی طور پر نہ ان کے پاس کوئی علم تعلیم تھا، کچھ تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے بھی لکھتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو آج کل بھی لکھ رہے ہیں کالم کو، جنہیں الگ جب ان کو دیکھا تو لگائے وقت میں وہ لوگ بھی لکھ رہے ہیں پھر تو بیٹھا ہوا اخبار چینج کیا جا سکتا ہے، چینج، لیکن دوسری نے بھی کی بتایا ایسے ہی تو آپ فکشن کی طرف کیوں نہیں گئے، افسانہ یا ناول کیوں نہیں لکھا؟ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ لکھنے پڑھنے والی کی طرف، وہ تو میں نے ایک چیلنج سمجھ لیے جتنے بھی کام کیے کہ آپ ایک نظم پڑھ رہے ہیں تو میں بھی تم کیا مجھے لکھنی چاہیے، وہ ایک آدھ لکھ دی اور پھر اس کی آپ نے بھی تعریف کر دی کہ اچھی ہے نظم ہے۔ تو افسانوں میں میرا صرف ایک اکلوتا افسانہ آپ کو جس نام کی یاد نہیں ہے، اس وقت چلا تھا میڈیکل کالج کی میگزین میں چلا تھا، اور پھر یہ ہے کہ کچھ اور مصروفیات بھی جو ہے نا، سوشل مصروفیات میں اتنا وہ انگریزی کا کام ہو نہیں سکتا ناول یہ تو آپ کی ہمت ہے کہ آپ لکھتے ہیں، ورنہ اچھا، میں ایک اور انہیں کا کام ہے جن کو ہنستے ہیں زیادہ۔ میں ایک اور دکھ کی طرف یا شدت کی طرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے بڑے پیارے پیارے دوست، بڑے پیارے جن کے لیے آپ تڑپتے بھی ہیں، تو کچھ دوستوں کا تذکرہ کریں گے؟ یہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا ہے کہ میری ایک تو کبھی کسی دوست کے ساتھ ناراضگی نہیں ہوئی، اور کبھی کسی دوست سے مجھے گلا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ پر کبھی کسی دوست نے ایسا گلا شروع کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی دیا ہے کہ بہت ہی اچھے لوگ میرے دوست ہیں، مشتاق عالم صاحب کی واقف میں، ڈاکٹر شبنا شاہ صاحب، اشفاق الدین فوت ہو گئے، ابھی تو بہت سے فوت ہو گئے، کوئی کد کا آپ لوگ جو بچ کے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دے، آپ کو بھی مشتاق صاحب کی صحت زندگی دے۔ تو ابھی تو بالکل نہیں، اب اس میں چرچ میں میرا صرف ایک ہی دوست تھا، جگری دوست سنسنا، تو دیٹ واز دی لاسٹ ایپیسوڈ آف مائی اسٹوری۔ اس میں وہ پھر بہت ہو گئے، بیچارے 4 سال ہو گئے، میں پھر آئسولیٹ ہو گیا جوڑا۔ تو اس میں سارے بڑے اچھے اکرم قریشی تھے، رشید صاحب محفلیں ہوتی تھی، اور اب تو یہ ہے کہ آنکھوں میں اڑ رہی ہے روٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر، وہ یاد آتے ہیں دوست، امید بھی یاد آتے ہیں۔ آج کل آپ کے کیا مصروفیات ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے جی، بس گھر میں ہی ہوتا ہوں، 1-2 گھنٹے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، وہاں محبوب خان کا ڈیرا ہے، ان کے پاس بیٹھتے ہیں 1-8 گھنٹہ، آپ آ جائیں تو پھر ایک دن اچھا گزر جاتا ہے۔ گائے وہ نواز شاہد کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کے تبسم سے خیر بخاری صاحب سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، ورنہ مشکل ہوتا ہے آپ کی بغیر تو میں آج بھی گیا نہیں وہاں پہ، اور باقی گھر میں ہی ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، پودے پودوں کے ساتھ۔ مطلب ایک نئی جنریشن کے ساتھ کیسے ہم آہنگ رہتے ہیں اتنا طویل وقت؟ گھر میں جب ہوتے ہیں تو وہ پرانے دوست، ہاں وہ بچے تو یاد آتی ہے،
مجھ سے بہت زیادہ تھی، لیکن وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ. بچے چھوٹے بچے ہوتے میرے نہیں کے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ چونکہ نیچر کے قریب ہے تو تھوڑی دیر نیچر کے ساتھ غربت ہو جاتی ہے. اچھا گزرتا ہے، اور کوئی ایسی پریشانی نہیں. آپ کے بچوں میں کسی کو لکھنے پڑھنے کا شوق؟ نہیں، کسی کو نہیں. کسی کو بھی؟ لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں. اور گانا سننا، رقص دیکھنا؟ گانا شانا شاید سنتے ہو، عباس سنتا رہتا ہے، وہ غزلیں سنتا رہتا ہے، کلاسیکل نیم کلاسیکل، اور وہ مجھے بھی بیچتے رہتا ہے. باقی بچے اپنی دنیا میں مطلب. آپ کے 2 بیٹے امریکہ میں، ایک پولیس میں، تو آپ امریکہ ان کے پاس جا کے ٹھہرتے؟ میں ان کے پاس نہیں ٹھہرتا جی. اچھا. میں ان کے پاس جب جاتا ہوں تو ایک آدھ دن بھی ٹھہرتا ہوں یا 2-4 دن ٹھہرتا ہوں. میں دوستوں کے پاس، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ہم مشرف دوست ہیں، ان کے پاس مختلف شہروں میں. پرٹیکولرلی وہ وہاں پہ اس لیے بھی نہیں ٹھہرتے کہ وہ جس نگری میں رہتے ہیں بچے میرے، وہاں پہ کوئی سوشل لائف نہیں ہے. ادروائز جو ہمارے چرچ کے لوگ کیلیفورنیا میں رہ رہے ہیں یا نارتھ کیرولینا میں یا نیو جرسی میں، وہاں محفلیں ہوتی ہیں، اجلے ہیں، ڈیرے ہیں، شام کو محفلیں جمتی ہیں، چھڑوں کے ڈیرے ہیں. جو فیملیز والے ہیں انہوں نے بھی ڈیرے بنا رکھے ہیں، تو وہاں پہ ان کے ساتھ اچھے وقت گزر جاتا ہے. تو بچوں کے پاس اگر میں جاؤں تو گھر پر وہاں ہوتا ہے. اچھا، میں نے تقاضا بھی کیا تھا اور شاید آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے لکھنا شروع کیا ہے. امریکہ کا سفر پھر اسی طرح بات کرتا وہ میں نے کچھ لکھا ہے. اچھا. کچھ میرے کو 60-70 صفحے لکھے، اور ابھی میں پھر شروع کروں گا اس کو انشاءاللہ. وہ میرے ذہن میں تھا کہ میں جب پچھلے دنوں میں گیا تھا، پچھلے رمضان شریف میں، یہ گزرا جو رمضان شریف ہے، لیکن وہ میں صرف 12 دن وہاں پہ رہا ہوں واپس آ گیا. تو میرے ذہن میں تھا کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے لکھوں گا، گھوم پھر کے جو کچھ بھی دیکھوں گا اس کو پکچرائز کروں گا پڑھنے سے. تو اس وجہ سے ورنہ لکھنا تو یہاں بیٹھ کے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو کوئی نہیں مسئلہ. مٹیریل میرے پاس ہے. ویسے تو میرا تو تقاضا پھر بھی اور دوست بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا، میں اخیرلے 2 سوال، ہمارے آخری 2 سوال. کوئی ایسا اداس لمحہ جو جم کے رہ گیا، آپ کے نقش ہو گیا دماغ میں؟ اداس لمحہ تو دوست جی جتنے بھی گھر گئے ان کو اداسی ہوتی، لیکن وہ جو عبدالرزاق صاحب تھے نا، آپ بھی جانتے تھے، وہ جس دن بہت ہوئی تو وہ میری عادت ان کے ساتھ کچھ ایسی تھی ان کے. اور پہلے اس سے وہ ملک شفیق ہوتے تھے، وہ میرے رشتے دار بھی تھے دور کے. ان کے ساتھ بھی دوستی ایسی تھی کہ کچھ عجیب سی ذہنی ہم آگی تھی کہ میں گیپ سے اٹک آتا تھا، گھر میں سوئی روڈ پہ گھر تھا میرا، تو وہ انڈس بار میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ دوستوں کہتا کہ وہ آ گیا اٹک میں. تو میں جب دوسرے کو آتا تو وہ کہتے کل آپ 5:15 بجے اٹک پہنچے. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ شفیق جی لالا سے کہتے صاحب کہ شفیق جی لالا بیٹھو، تو وہ کہتا کہ مجھے خوشبو آ گئی ہے وہ اٹک کیا ہے. تو وہ دوستوں کو ہی سرما ہے. خوشی کی کوئی ایسی خوشی کی گھڑی جو آپ کے ذہن میں ثابت ہے کہ وہ زیادہ خوشی مجھے ملی؟ خوشی کی وہ پرسنل تو خوشی کی بہت گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. بچوں کو جب بیٹھ کر وہ وزٹ ہوئے تو بھی خوشی کی گھڑی تھی. لیکن مجھے اب سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب چڑیوں کو دانا ڈالتے اور پانی ڈالتے ہیں. یہاں پہ باہر میں نے وہ برتن چکن رکھے ہوئے، تو اب کل ایک بلی اپنے بچے کو لے کے آ گئی ان چڑیوں کے پاس اس کو شکار سکھانے کے لیے، وہ دانے کھانے کے لیے جانا پڑتا. تو میں نے پھر گھر میں گوشت رکھو تو وہ بڑی چڑی آ گئی سکھاتی تھی. وہ بہت خوشی ہوتی ہے. کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے سامنے ناظرین کو کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی وہ کیا کہتے ہیں کہ چھوٹا کو بڑی بات میں کسی کو کیا نصیحت کروں گا، جو تجربات ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے کوشش کی ہے کہ اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں آنے والی نسل کو نصیحت کروں، نصیحت
ہے، لیکن میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرا تو یہ نظریہ ہے کہ بندہ وہی کامیاب ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچا۔ اگر سکھ پہنچا سکے وہ تو مشکل ہے، وہ تو اولیاء کا اور اولیاء اللہ کا کام ہے، لیکن برائی سے تو اللہ بچ سکتے ہیں، وہ دکھ نہیں پہنچا دے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے اس کو۔ سامعین، آپ نے بہت بڑی شخصیت کی بہت بڑی علمی گفتگو سنی، یقیناً میری طرح آپ کو بھی بہت مواقع ملیں گے سیکھنے کو۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ